लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, मैं अल्लाह कयामत वाले दिन अपनी नेमत का सवाल करूंगा। अल्लाह किससे करेगा? अल्लाह फरमाता है सबसे करूंगा। अल्लाह जवानी नेमत है, लेकिन जो बचपन में चला गया, फौत हो गया, उससे सवाल नहीं बनता। बुजुर्गी नेमत है, जो बुजुर्गों को अकल है वो बच्चों को नहीं है, लेकिन जो जवान चला गया उससे सवाल नहीं बनता। अल्लाह तंदुरुस्ती नेमत है, जो बीमार चला गया उससे सवाल नहीं बनता। अल्लाह ये जमीन नेमत है, तो जिन्हें पैदल चलने के लिए नहीं मिलती उनसे सवाल नहीं बनता। अल्लाह इल्म नेमत है, इन उलमा से सवाल बनता है। मुझ जैसे गरीब को तो इल्म नहीं आता, मुझसे सवाल नहीं बनता। अल्लाह बादशाह मुझ जैसे नलायक से इल्म का सवाल कैसा? अल्लाह दौलत नेमत है, तो जो झुग्गी में चला गया उससे सवाल नहीं बनता। अल्लाह मुजफ्फरगढ़ में जो नेमतें हैं वो गुजरांवाला में नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में आज जो लस्सी पिलाई गई है वो गुजरांवाला में नहीं मिलती। तो ये फिर मुजफ्फरगढ़ वालों से पूछना लस्सी के बारे में, हमसे तो सवाल नहीं ना बनता। अब गुजरांवाला में जो फैक्ट्रियां हैं, सेंट्री है, और वो जो गंदगी है सारी, वो मुजफ्फरगढ़ में नहीं है, इनसे सवाल नहीं फैक्ट्रियों का बनता। अल्लाह फरमाता है ये जो नेमतें तू गिन रहे है ना, मुझे इमाम हुसैन का बेटा याद आया। किसी ने इमाम जाफर सादिक से आके पूछा था कि अल्लाह ने आयत में कहा मैं अपनी नेमत का सवाल करूंगा अपने बंदों से, तो कौन सी नेमत है जिसका सवाल होगा? आपने अपने मुरीद का चेहरा देख के फरमाया तुम्हें क्या लगता है अल्लाह किस चीज के बारे में सवाल करेगा? उसने कहा यही जो सारा दिन खाते पीते हैं, वो जो यानी खाया पिया है उसके बारे में अल्लाह पूछेगा। मुस्कुरा के इमाम फरमाते हैं जो खाना खिला के बाद में डोंगे में बोटियां गिनता फिरे वो अल्लाह तो नहीं होता। आए ठंडा बोले हो यार। हाँ, जो ये देखे कितनी रोटी खा गया है, कितनी बचा गया है, ये अल्लाह का तो काम नहीं। अब उसने पूछा जी वो कौन सी नेमत है जिसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा? अब मैं इमाम की जुबान में भी जवाब दे सकता हूँ, कुरान की जुबान में भी दे सकता हूँ। मेरा ख्याल है कुरान को सामने कर ले, इमाम की बात कुरान के साथ मिलती है। अल्लाह ने फरमाया ये नेमतें सबको नहीं मिली, इनका सवाल नहीं करने वाला, उस नेमत का सवाल करूंगा जो मैंने कायनात में सबके लिए सांझी बना के भेजी है। वो जितनी बच्चों की है उतनी बुजुर्गों के लिए है, जितनी इल्म वालों की है उतनी अनपढ़ों की है, जितनी कारोबार वालों की है उतनी बेलों की है, वो सबकी सांझी है। अल्लाह वो इतनी सांझी नेमत कौन सी है? आप कहो तो मैं कुरान पढ़ूं। अल्लाह फरमाता है कुल महबूब मायमतिक की पाक जुबान खोलो और अपने सीने पर हाथ रखो और इनसे कहो या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। जमाने वालों अल्लाह ने कायनात के लिए सांझा हुसैन के नामे को बना के भेजा। अब पता चला वो अल्लाह की नेमत मुस्तफा है। अब जिसे समझ आई थी उसने तड़प के सुभान अल्लाह कहना था। अब समझ आई वो अल्लाह की नेमत हुसैन का नाना है। अब वापिस आ जाओ, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, मोमिनो मोहम्मद का जिक्र करो। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, मोमिनो मुस्तफा का चर्चा करो। फज़्कुरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, ईमान वालों जो मेरे महबूब का जिक्र करेगा मैं उसके गुनाह माफ कर दूंगा। अब समझ आई ये मिलाद मनाना शिर्क नहीं, ये मिलाद मना के हम गुनाहों की माफी लेते हैं। हमने ना कोई कहे मिलाद कहाँ लिखा है मनाना, भाई मिलाद कुरान में लिखा है। जो मिलाद को सुनाएगा वो भी बख्शा जाएगा, जो मिलाद को करवाएगा वो भी बख्शा जाएगा, जो मिलाद
خوشی مناتے ہو، جشن کہاں لکھا ہے، خوشی کہاں لکھا ہے، عید میلاد النبی کیوں کہتے ہو اس کو؟ اجازت دے میں آگے قرآن شروع کروں۔ پھر میرے سامنے سورہ المائدہ ہے، 5 نمبر سورہ ہے، اور ابھی میں 111 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ 112 نمبر آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، 113 نمبر آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، 114 نمبر آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے آ چکی ہے، آپ چپ ہیں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میرا بڑا لمبا سفر ہے یارا، میں نہیں پڑھ سکتا چپ بندوں میں۔ میں قبرستان میں خطاب کرنے کا عادی نہیں، میرے سامنے لوگ طلب کا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے آیت ہے، 112 نمبر آیت، سورہ مائدہ، 5 نمبر سورہ۔ نبی نے 30 دن پہلے اپنی امت کو آرڈر دیا، 30 روزے رکھو، 30 دن کے بعد جو کہو گے کر لیں گے۔ امت نے 30 روزے پورے کیے، سفید کلر کا کھدر کا سوٹ پہن کر نبی چوک میں آئے، ہاتھ میں ایک متیر تھی نبی کے، ڈانگ، ڈنڈا مبارک، عصا مبارک، آپ کون سا لفظ سمجھیں گے؟ نبی نے اپنی قوم سے کہا بتاؤ بھئی کیا چاہتے ہو؟ اب قوم نے نبی سے کہا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ ساری قوم کہنے لگی نبی خدا 30 دن ہم نے کچھ نہیں کھایا، آپ نے کہا تھا جو مانگو گے ملے گا، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں آسمان سے پجی مچھی بھیجے۔ بڑا خوش ہوئے پجی مچھی دے، 7 پجے بٹیرے بھیجے۔ نبی کی یہ قوم کی بات سن کر نبی فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، مومن ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ سے ڈرو۔ کار سالن پکاؤ جا کے۔ ساری قوم نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، ہمیں کیسے چین ہو کہ آپ نبی ہیں، ہمیں کیسے سکون ہو کہ اللہ والوں سے مانگ لیا کرتے ہیں، ہم کیسے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ سچ بولتے رہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے جب قوم نے اپنا، سمجھ آ رہی ہے جی، مشکل تو نہیں ہے نا جی، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا اونچی سبحان اللہ سنا دو، جی میں تسی اندے ہو سبحان اللہ اللہ اونچا، تو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اللہ فرماتا ہے قالا عیسی ابن مریم، نا مجھے دیکھنے دے ذرا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ بندے نیک ہیں، تو پنڈارا لنگر آسمان سے بھیج دے۔ اب حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تکونو لنا عیدن، تاکہ عید ہو جائے، جشن ہو جائے، عید ہو جائے، عید ہے، عید ہو جائے، جشن ہو جائے، خوشی ہو جائے۔ دنیا کے ہر عالم نے آیت پڑھی ہے، کسی نے اس بات پہ غور نہیں کیا، بندے مچھی کے آنے پر عید منا لے، جشن منا لے، خوشی کر لے تو کوئی تکلیف نہیں۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ میری سوچ سے اوپر آپ لے گئے ہیں بات کو، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو جواب ملا بہت بڑی بات کا، پھر سے کہنا چاہتا ہوں بندے بٹیرے آئیں، عید منا لیں، جشن منا لیں، خوشی کر لیں، کسی کو اعتراض نہیں، ہم محمد کے آنے پر خوشی کریں تو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو عید لفظ پر اعتراض ہے تو کاٹ دو،
خوشی پر اعتراض نہ کرو نبی کے آنے پر. آئے جسے سمجھ آئیے میں اسے سبحان اللہ کہتا ہوں. جو نبی کے آنے کی خوشی پر اعتراض کرتا ہے. یرا کیسے چپ رہ گئے آپ لوگ؟ میں پھر کہہ رہا ہوں نبی کے آنے کی خوشی پر اعتراض نہ کرو. کراچی میں ایک بندہ بزنس کام کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے کسی فیکٹری کے اندر. مظفر گڑھ میں چھٹی آیا ہے. اسے یہاں پتا چل جائے کہ اللہ نے میرے مالکوں کو بیٹا دیا ہے. وہ یہاں پہ 200 کی جلیبی لے کر چوک میں کھڑا ہو کے لوگوں یاروں میں تقسیم کرے، مبارک ہو اللہ نے میرے مالکوں کو پتر دیا ہے، اللہ نے میرے مالکوں کو پتر دیا ہے، اللہ نے میرے مالکوں کو پتر. اسی فرم کا کوئی مینیجر اگر گزر رہا ہو اپنی گاڑی پر اور وہ رکے اور دیکھے کہ ایک نوجوان جلیبیاں بانٹ رہا ہے، اگر وہ پوچھ لے کہ کیوں بانٹ رہے ہو، وہ کہے کہ کراچی میں فلانی فرم کے میرے مالک ہیں، اللہ نے وہاں ان کو بیٹا دیا ہے، میں یہاں خوشی کر رہا ہوں. جلیبی کھا کے یہ مینیجر اپنے مالکوں کے پاس پہنچتا ہے اور جا کے ان سے کہتے ہیں حد ہو گئی ہے. مظفر گڑھ کے ایک چک میں ایک نوجوان آپ کے بیٹے کی خوشی کر رہا تھا، اگر وہ اعلیٰ ظرف مالک ہوئے تو ایک دفعہ اس مینیجر سے کہہ دیں گے وہ بندہ ساڈا اپنا ہے. ہائے ہائے بولے نہیں، جسے سمجھ آئی ہے بات. وہ بندہ ساڈا اپنا ہے، وہ بندہ ساڈا اپنا ہے. ہم پاگل نہیں ہیں. قرآن ہمیں کہہ چکا ہے کہ نبی کی آمد پر خوشی کرو. کر اس لیے رہے ہیں کہ اس مہینے میں نبی کی آمد فرشتے اما آمنہ کو سلام کر رہے ہوں گے، عالم برزخ میں اما سے کہہ رہے ہوں گے اما اس مہینے میں تیرا لال دنیا پر گیا. پر حد ہو گئی ہے مظفر گڑھ کے ایک ریت کے ٹپے پر اپنے باغ کے اندر کچھ لوگ تیرے بیٹے کی خوشی کر رہے تھے. اگر محمد کی ماں نے کہہ دیا فرشتے وہ بندے ساڈے اپنے. ہائے ہائے جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ. اوے وہ سنانے والا بھی ہمارا اپنا ہے، اوے وہ بلانے والا بھی ہمارا اپنا ہے، اوے وہ ٹپے پر آ کے بیٹھنے والے بھی ہمارے اپنے ہیں. اللہ کی قسم اس لیے کٹھے ہیں، قرآن پڑھ کے کٹھے ہیں، اس انتظار میں ہے کہ نبی کی ماں ایک دفعہ کہہ دے یہ ہمارے اپنے. واپس آ جاؤ میرے ساتھ پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مومنوں مصطفیٰ کو یاد کرو میں گناہ معاف کر دوں. ٹھنڈا بولے حضور اللہ کی نعمت ہے، حضور اللہ کی نعمت ہے، حضور اللہ کی نعمت ہے. حضور میں آپ کے آنسوؤں پر قربان ہو جاؤں صدقے. آپ سرائکی میں کہتے ہیں صدقے سائیں صدقے، میں آپ سے کہتا ہوں صدقے سائیں صدقے. نبی اللہ کی نعمت ہے، حضور اللہ کی نعمت ہے. میں نہیں آگے چل سکتا جب تک سارے نہیں بولے. سرکار اللہ کی نعمت ہے، ان کا چرچا بھی بخشش ہے، ان کا ذکر بھی بخشش ہے. اب دیکھیں چرچا ذکر تو ہم نے کر لیا بیٹھ کر، یہ ہم نبی کا ذکر تو کر رہے ہیں. اب یہ چرچے والی آیت آئی ہے قرآن میں. چرچے والی آیت آئی ہے قرآن میں. اس کی تفسیر آیت کی ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں گے، وہ جو ڈیزل والے ہیں وہ بتائیں گے کہ چرچا کیسے ہوتا ہے. وہ بڑے سیانے ہیں چرچے کے معاملے میں، انہیں بڑا پتا ہے ملک کو جام کیسے کرتے ہیں، وہ بڑا جانتے ہیں کہ جھنڈے